يصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا. باقی بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کو ذکر کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے. اور دنیا میں اگر سب سے کوئی اعلیٰ چیز ہے، بڑی چیز ہے،
جس کو نصیب ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی سچی پیروی کرنی ہوگی، اور ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہوگا، اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر جاری رکھنا ہوگا تاکہ ہم لغویات سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ میرے دوستو، سب سے بڑا عمل جس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سورہ عنکبوت کے اندر، کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑی نہیں ہے، افضل نہیں ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور افضل ہے۔ تو اس بڑی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، اور قرآن کی دعوت بھی یہی ہے، وَسَبِّحْ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں لیکن ذکر کے لیے اوقات مقرر نہیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے۔ وہ جو ذاکر ہے، ذکر کرنے والا، وہ قاری جو تلاوت کرنے والا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات برستے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کوئی چیز انہیں روک نہیں سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے صرف ایک دروازہ اس شخص کے لیے ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے۔ وہ ان دروازوں میں سے ایک مخصوص پروٹوکول کے ساتھ، دنیا کا پروٹوکول کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ جب اس دروازے پہ جائیں گے آپ کو مرحبا مرحبا کہتے ہوئے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کو داخل جنت فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذکر کی تعلیم دی ہے کہ ذکر کریں، اور ذکر سے ہی انسان کی عظمت ہے۔ ہماری نشست و برخاست کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب دنیا داروں سے ملتا ہوں اور جب رات تنہائی میں جاتا ہوں تو مجھے پھر پچھلی رات سے زیادہ محنت کر کے اس حال میں آنا پڑتا ہے۔ اب ان کی حیثیت کو دیکھیں اور ان کا مقام دیکھیں، آل رسول اور اولاد علی میں ہیں امام جعفر صادق، ان کے قلب کی کیفیت دیکھیں جن کا تقوی بڑا عروج پہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے شاگردوں میں ہیں، تو ہم جیسے بندے جو سارا دن بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کوئی سود والا ہے، کوئی رشوت والا ہے، کوئی جھوٹ والا ہے، کوئی غیبت والا ہے، کوئی بدنگاہی والا ہے، حرام کاموں میں ملوث، ان لوگوں کی مجالس کو اختیار کرتے ہیں جبکہ ہمارے پلے تو کوئی چیز نہیں، پیچھے ہمارا کیا بچتا ہے؟ میرے دوستو، آپ جہاں بھی ہوں، آپ شہر میں ہیں، آپ کسی بھی اپنے کسی فنکشن کے اندر ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں، عام کسی مجلس کے اندر ہیں،
اس میں اللہ کے ذکر کو ضرور کیجیے گا، اور اللہ کے ذکر کے لیے کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس مجلس میں بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں، اس میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس میں اسماء الحسنہ کا ذکر کر لیتے ہیں، قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ وہاں پر عمل بالمعروف کی کوئی بات کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یہ بھی ذکر کے اندر ہے، ایسے لوگ بھی نجات پا جائیں گے۔ میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کا مفہوم ہے غافلوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص جیسے خوش درختوں کے درمیان سرسبز و شاداب درخت ہو، یعنی ان کی تشبیہ دی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو دلوں کے مردہ ہیں، جن کی زبانوں پہ جھوٹ اور غیبت ہے، جن کے دلوں کے اندر کینہ ہے، جن کے قلوب یاد الہی سے غافل ہیں، جن کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں اللہ کے ذکر میں، ایسے لوگوں کے اندر جو بندہ موجود ہوگا، ذاکر ہوگا، ذکر کرنے والا ہوگا، وہ ایسے ہے کہ دو سوکھے درخت ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، اور درمیان ایک سب شاداب درخت ہے، اور وہ اتنا تناور ہے کہ اس نے اپنا سایہ ان سوکھے درختوں پہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ غافل لوگوں کی جماعت میں جو اللہ تعالی جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کریم اس کی زندگی میں اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیں گے۔ یہ دوسری بشارت ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی، کہ اگر اس کے اعمال صالح ہوں گے، تقویٰ ہوگا، رات کا سونا اس کا عین سنت کے مطابق، صبح کا جاگنا عین سنت کے مطابق، ہر زندگی کے معاملے میں غمی خوشی، نشست و برخاست، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کا حسن ظن، وہ سارے کا سارا جو ہے جب ڈھل جائے گا اور ایسا ذاکر کسی غافل جماعت کے اندر چلا جائے گا اور وہاں جا کے وہ ذکر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اسے جنت کا گھر دکھا دیں گے۔ تیسری جگہ پر تیسرا غافلوں کے بارے میں کیا حکم، کہ غافلوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے والا ایسا شخص جیسا کہ جہاد سے بھاگ جانے والوں کے پیچھے لڑنے والا ہو، یعنی جہاد سے وہ لوگ آئے، کچھ کافروں سے لڑے اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے، لیکن وہ جمع رہا وہاں پر اور لڑتا رہا، اس کا اتنا خاص عمل ہے یہ والا، اور اس کی تشبیہ ایسے مقام کے ساتھ دی ہے، اس کی تمثیل ایسی قوم کے ساتھ دی ہے کہ غافل قوم کے اندر جب ذاکر موجود ہوگا، اسے اس طرح اس جہاد میں لڑنے والے تن تنہا جو جہاد لڑتا ہے اس جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ تیسری صفت جو ہے ذاکرین کی بتائی ہے۔ اور پھر فرمایا غافلوں کی جماعت میں ہو کر جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد و ذکر میں منہمک رہے گا، اللہ کریم جل شانہ اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے بعد اس کو عذاب نہیں دے گا۔ میرے دوستو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کو پیار سے دیکھے، پیار سے بولے، تو یہاں پہ کتنی بڑی بشارت دی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کریم اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھے گا جو اس کے شان کے لائق ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو جب چاہتا ہے، جب دیکھتا ہے، جب پیار کرتا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے۔ اللہ کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور اللہ کی نظریں اور اللہ کا دیکھنا جو ہے وہ عام دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ کرنا عام بندے کی محبت کی طرح نہیں ہے۔ اس کو پانے کے لیے کیا کہا کہ غافلین میں اللہ کا ذکر کرو۔ 2 بندے غافل، 3 بندے غافل، آپ کسی شادی ولیمہ، کسی فوتگی میں، کسی جنازہ میں،
کسی سوگ کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی مجلس میں، بازار میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ کا دل دھڑک رہا ہو اللہ کے ساتھ. یہی دل ہے عرش معلیٰ، یہی دل ہے طور تجلی، یہی دل ہے محراب مصلی. اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ جو دل اللہ نے بنایا ہے، اور اس دل کو بنایا اور اس دل کے اطمینان کا سامان بھی رکھ دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کا چین اللہ کا ذکر ہے. دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں، تم مارے مارے نہ پھرو، اللہ کے ذکر میں اپنے قلب کو آباد کرو. تو آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم، غافل لوگوں کی جماعت میں اللہ رب العزت کی یاد میں محو مگن رہنے والا ایسا شخص ہے کہ جیسا کہ اندھیرے گھر میں چراغ ہو. بالکل اندھیرا ہے، رات کا سناٹا ہے، اور وہاں پہ ایک چراغ روشن ہے. اور اس مومن کو اس چراغ کی مانند کہا، اس کے ساتھ تمثیل دی کہ غافلوں کے اندر جو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس چراغ کی طرح ہے جو اندھیرے میں جل رہا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں غافلوں کی جماعت میں ہو کر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول اور مصروف رہے، اللہ کریم اسے مغفرت و بخشش عطا فرمائے گا. جو غافلوں کے اندر جا کے اللہ کا ذکر نہ بھولے، دنیا داروں کے اندر جا کے اللہ کا ذکر نہ بھولے. میرے دوستو، ایک دن وہ آنے والا ہے جب اللہ کے ہاں پیشی ہوگی. وہ دن آنے والا ہے جس دن زمین ہماری خبریں نکلے گی. یومئذ تحدث اخبارہا. جو کرتوت ہم نے اس پہ کیے ہیں اس کے اوپر اس کی ایویڈنس پیش ہونے والی ہے. دنیا میں اگر ہم کسی جج کے سامنے جائیں جس کو عدالت میں واسطہ پڑا ہے، کورٹ میں گیا ہے، قاضی کا سامنا کیا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. دنیا کا جج جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو تقوی والے کی حیثیت ہے، اللہ کے ہاں تو ذاکر کی حیثیت ہے. ہاں وہ انصاف کرنے والا جج، وہ منصف جو عدالت کی اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے عدالت لگا کے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے تو پھر اس کی بھی بڑی شان ہے. لیکن ہم اگر کسی دنیا کے جج کے سامنے پیش ہوں، تمہارا برا حال ہے. قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیشی ہے جب آواز آ رہی المنتقم المنتقم المنتقم. آج انتقام کا دن ہے، آج مظلوم کی داد رسی کا دن ہے، آج ظالم کی پکڑ کا دن ہے. اور اس دن کوئی نیکی نہیں چھپے گی، کوئی برائی نہیں چھپے گی. جو دل میں بھی برے خیال آئے وہ بھی آپ کے سامنے. جو آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو تم نے نیکی وہاں پہ ذرا بھر کی ہوئی ہے وہ بھی تیرے سامنے ہوگی، جیسے تو اس سورج کو دیکھتا ہے. اور برائی بھی تیرے سامنے ہوگی، تیرے سامنے موجود ہوگی، حتیٰ کہ تیری آنکھیں گواہ ہو جائیں گی کہ یہ ان سے بدنگاہی کرتا تھا. ہاتھ گواہ ہو جائیں گے اس سے رشوت لیتا، سود لیتا ہے. حتیٰ کہ جسم کا سارا حصہ جو گناہوں میں ملوث ہوا وہ اس دن آ جائے گا. اور زبان کی گواہی پیش ہوگی. قبر کے اندر بھی یہ گواہیاں آنی ہیں، نماز کی گواہی آنی ہے، روزے کی گواہی آنی ہے. جب عذاب قبر مومن ہو کافر ہو، ایک دفعہ دوڑتا ہے، جب ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں قبر میں، دوڑ کے آتا ہے عذاب. تو قبر کی رات کا کس طرح ہم جا کے حساب دیں گے؟ جو پہلی رات ہے ہماری، پہلی رات تو بہت دور کی بات ہے. جب ہم دفنا کے آتے ہیں، مردہ ہمارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، آواز سنتا ہے، اور وہ روکنا چاہتا ہے کہ رک جاؤ، لیکن ہماری آواز جو ہے، ہمارے کان نہیں، ہماری چونکہ جو ہماری کانوں کی وہاں پہ فریکوینسی ہے وہ ڈاؤن ہے، کم ہے، کیونکہ بہت سے حشرات الارض جو ہیں ان کی آوازیں ہم نہیں سنتے، لیکن مالک ان کی آوازیں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے جو اندھیری رات میں بالکل کالے سیاہ پتھر پر چلتی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. اور حشرات الارض جو مردے کی طرف آتے ہیں،
وہ ہم نہیں سنتے، نہ مردے کی آواز کو ہم سن سکتے ہیں۔ وہ پکارتا ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اسی لیے کہا ہے کہ اتنی دیر تو ٹھہرو کہ ایک اونٹ ذبح ہو جائے، پھر اس کا گوشت بناؤ، پھر اس کو تقسیم کرو، اتنا تو کم از کم ان کے پاس ٹھہر کے اللہ کا ذکر کرو، تلاوت قرآن کرو، کم از کم سورہ بقرہ کی تلاوت وہاں پر کرو۔ سب چلے جائیں، بیٹا جو ہے وہاں پہ رہے اور تلاوت کرے، کوئی بھائی ٹھہر جائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے درس کے طلباء آئیں تو وہ پڑھیں، نہیں خود پڑھیں وہاں پر، اتنی دیر ضرور ٹھہرا کرو۔ جو میری آواز سن رہے ہو، اپنے مردوں کو دفنا کے، اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد، جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی آپ کے لیے، کمائیاں کی، آپ کے لیے گھر بار بنائے، وہ ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا، جس نے سردیوں میں آپ کے پیشاب پہ خود اپنا جسم رکھ دیا، آپ کو نرم اور گرم بستر دیا، اس کے ماں کے مرنے کے اوپر جو ہے اتنا بھی نہیں ہے کہ دفنانے کے بعد ایک سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے وہاں پہ آپ کر کے آئیں، اتنی دیر تو ٹھہر جائیں۔ ہاں تو قیامت والے دن زبان کی گواہی آئے گی کہ اس نے مولا تیرے ذکر میں وقت گزارا ہے، اس نے تلاوت قرآن میں ذکر گزارا ہے، میری گواہی بھی پیش کیجیے۔ اور جب وہ اپنی گواہی پیش کرے گی، اس کی گواہی کو سنا جائے گا، وہ قابل ادخال ایویڈنس ہوگی۔ یاد رکھنا، قابل ادخال ایویڈنس جب کورٹ میں پیش ہوتی ہے، جج مجبور ہو جاتا ہے سزا دینے کے لیے۔ ہاتھوں کی گواہی، جسم کی گواہی، آنکھوں کی گواہی، پاؤں کی گواہی ہمارے گناہوں پر یا ہماری نیکیوں پر، یہ بڑی اثر انداز ہوگی قیامت والے دن میدان حشر میں۔ آج سے کر لیں جو کرنا ہے، آج زندگی کا راج ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ تو اپنے وقت کو جو ہے غافلوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ جو حدیث مبارک کا مفہوم بیان کیا، جسے 5 غافلین کی ذکر کی بشارتیں ان لوگوں کو سنائی گئی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غافلوں میں رہ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ان کے لیے بشارتیں سنائی ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک ارشاد گرامی جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ہم نشین ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، لیکن ذکر کرنے والے کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کتنا خوش نصیب اور سعادت مند وہ شخص ہے، وہ ذاکر ہے جو اللہ کی بدولت خالق و مالک کائنات اور رب العالمین کے صدقہ میں اس کو جو چیز ملی، جو نعمتیں ملی، جو زبان ملی، اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا کر اللہ کا ہم نشین ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں بھی ہم نشینی اختیار کر سکتے ہیں، آپ اپنی دکان پر بھی ہم نشینی اختیار کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں بھی ہم نشینی اختیار کر سکتے ہیں، آپ جہاں بھی ہو فقیر کی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ اس وقت ذکر کریں، اور جب آپس میں جدا ہونے لگیں اس وقت بھی ذکر کریں۔ احادیث مبارک میں تقریباً 3-4 دعائیں مختلف الفاظ کے ساتھ اصل مفہوم کے ساتھ موجود ہیں کہ جب آپ وہاں سے جدا ہوتے ہیں تو وہ دعا پڑھیں۔ اگر وہ دعا نہیں آپ کو آتی تو سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر تو کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ پڑھ لیں، ذکر میں آ جائے گا آپ کا۔ کلمہ شریف پورا پڑھ لیں، کلمہ تشہد پڑھ لیں، وہ وہاں پر پڑھ لیں، قرآن کی کوئی آیات میں سے پڑھ لیں، سورہ اخلاص شریف وہاں پر پڑھ لیں، سورہ کوثر وہاں پر پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، تو جدا ہونے سے پہلے آپ 6 بندوں کی بخشش ہو جائے گی، دونوں کی بھی اور دونوں کے ماں باپ کی بھی۔ غافلین کے اندر ذکر کریں اور غافلین کو حکمت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ اگر آپ کا ایک دوست، ایک شخص مجھے ملا، وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہم دوست تھے، ہمارا عہد ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے۔ تو یہ نمازی تھا اور اس نے یہ نیت وہیں پہ باندھ لی، ٹھیک ہے جی، اور پہلے دن ایک بندے نے دعوت دی، جی آج ہم نے ہوٹل پہ کھانا کھانے جانا ہے، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے گئے اور جب کھانا کھا چکے تو شام رات کی نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا یار بات ہوئی ہے، چلیں آج عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں۔ تو اس نے، سب نے عہد کیا ہوا تھا، وہ جو 4-5 دوست تھے وہ نماز پڑھی، گھر گئے،
تو جاتے جاتے انہوں نے ایک اور بولا اگر آج ہم نے عشاء پڑھی ہے تو پیارو فجر کے وقت تو ہم نے اپنے اپنے گھر میں ہونا ہے، کوشش کیجیے کہ فجر کی نماز بھی آپ پڑھیں۔ اگلے دن پھر بتائیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کی بات کو مانا ہے۔ دوست دوست کے رنگ میں بدل سکتا ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ آپ ایک دوست دوسروں کو نمازی بنا دیتا ہے اور ایک برا دوست کسی کو زناکار، کسی کو شرابی، کسی کو چور، کسی کو رشوت لینے والا بنا دیتا ہے۔ اچھی مجلسوں کا انتخاب کیجیے، اچھے لوگوں کا انتخاب کیجیے تاکہ آپ ان میں بیٹھیں تو آپ کا دل بھی ذاکر رہے اور زبان بھی ذاکر رہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔